السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات علماء کرام، ہماری خواتین ماں اور بہنیں، یہاں کی سرزمین میں کافی دور سے چل کر میرا آنا ہوا تھا اس امید کے ساتھ کہ یہاں کے عوام اور مرد خواتین حضرات کے سامنے میں اپنے دل کی باتیں اور اللہ رسول کے پیغامات کو سنایا جائے گا. لیکن مجموعہ کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا اور جو میری خواہش تھی وہ ہماری دل میں رہ گئی. جب سامنے والا مخاطب ہوتا ہے تو باتیں دل سے نکلتی ہیں اور باتیں اثر بھی کرتی ہیں، اور جب سامنے والا مخاطب نہیں ہوتا ہے یا مجلس سے غائب ہو جاتا ہے تو آنے والی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس فرما دیتے ہیں. میں نے حال کی مناسبت پر حضرت مولانا مفتی ماہر صاحب نے مجھے دعا کے لیے بلایا ہے. بہرحال میں 5-10 منٹ کے اندر ہی باتوں کو ختم کر کے آپ حضرات کے سامنے دعا کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا. پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں تشریف لاؤں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے طالب علم جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسہ جانے سے مجبور ہو چکے تھے اور ان کی تعلیم معطل ہو چکی تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے. اللہ کا بڑا عظیم احسان ہوا آپ کے یہاں کے ناظم مدرسہ کا کہ انہوں نے ہمارے وہاں کے بڑے بڑے طالب علموں کو جو کہیں نہ کہیں بڑے ادارے میں پڑھ رہے تھے، کوئی سہارنپور کے اندر یا کوئی گجرات کے اندر کوئی دوسرے ادارے میں پڑھ رہے تھے، وہ تمام کے تمام بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں جس گاؤں کے اندر رہتا ہوں، گاؤں رنگا ماٹی ہے، اس گاؤں کے اندر تقریباً 35 ایسے طالب علم ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں کوئی حافظ قرآن بن کر، کوئی عالم بن کر یا کہیں نہ کہیں دینی مدرسے میں وہ جڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے بالمقابل شاید آپ کے علاقے میں تعداد بڑی ہے، لیکن شاید کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ارادہ کریں کہ ہم بھی ایسے بچے اور ایسے ہونہار عالم دین حافظ قرآن اپنے گود سے اور اپنے گھر سے پیدا کریں گے. کیا بھائی ہم سے ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ جب آپ اپنے گود سے ایک حافظ قرآن کو پیدا کریں گے تو بتائیں آپ کو کیا ملے گا کہ کل قیامت کے دن جب ہر آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو وہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کو جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس جہنمی آدمی کو وہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات نے جلسے میں بیٹھ کر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ فلاں برائی فلاں برائی، جہیز کی برائی، سود کی برائی اور نہ جانے کتنی کتنی برائیاں ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو گئی ہیں. ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائیوں کے اور اصلاح معاشرہ کے جو اصول بتائے ہیں، معاشرے کے اندر جو اصلاح کرنے کے جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے وہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کہ ہزاروں دنیا کے اندر برائیاں ہیں، ہر برائیوں کو یاد رکھنا اور ہر برائیوں سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. لیکن جب کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی جب 5 وقت نماز کے اہتمام کرتا ہے تو نماز کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے
کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ انسان آنکھ کے گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ انسان دماغ کے سوچنے کے غلط سوچنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ انسان ہاتھ کے غلط چھونے سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ انسان قدم کے غلط اٹھانے سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ انسان حرام کھانے سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ انسان جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ انسان غلط جگہ جانے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہزاروں برائیاں ہمارے اندر آج آ گئی ہیں، ان تمام برائیوں سے بچنے کا واحد علاج ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی ایسا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ان قریب ان کی نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ تو ہم اور آپ یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ رہتے زندگی تک نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ایک مکالمہ بھی دیکھا، ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی تھی اور ایک دوسرے سے ہم کلامی ہو رہی تھی، اسی کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنم والوں سے آپس میں سلام و کلام کریں گے اور مکالمہ کریں گے، اور جنتی لوگ جہنمی سے پوچھے گا، وہ آپ ان کے رشتہ دار ہوں گے، وہ ان کے جاننے والے ہوں گے، ان کے بڑے بڑے وہاں عالم علماء بھی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں تو آپ کو دنیا میں بہت اچھا سمجھتا تھا، میں بہت آپ کو دیندار سمجھتا تھا، لیکن آپ کے اندر کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ جہنم کے اندر آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، کہ جنتی جہنمی سے سوال کریں گے کہ آپ کو کون سی چیز یہاں جہنم کے اندر لے کے پہنچا دیا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جنت میں جب آدمی چلے جائیں گے تو ایک دوسرے کو سوال کریں گے جہنمی والوں سے، مجرمین کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم کو یہاں کس چیز نے لا کر کے کھڑا کر دیا؟ تو جہنم میں جانے کے وہ جو اسباب بتائیں گے وہ 4 اسباب ہیں، آپ ان چیزوں کو غور سے سن لیں۔ وہ کیا کہے گا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بڑے دیندار تھے، حاجی تھے، غازی تھے، سب کچھ تھے، لوگوں میں بڑا ہمارا چرچا تھا اور شہرت تھی، لیکن ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا جرم اور تیسرا گناہ میرا یہ تھا کہ ہم بیہودہ اور بکواس باتوں میں مبتلا رہتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل کے ہمارے نوجوان اور ہماری ماں اور بہنیں زیادہ تر بیہودہ باتوں اور بکواسوں میں مبتلا رہتے ہیں، چاہے وہ موبائل کے شکل میں ہو یا ٹیلی ویژن کے شکل میں ہو، یا 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ گیا اور آپس میں گپا بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی شکایت اور حکایت ہو رہی ہے۔ عورتوں کو تو خاص طور سے ان برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو وہاں آپ علیہ السلام نے جنت کا بھی سیر کیا اور جہنم کا بھی سیر کیا۔ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں نظر آئیں، کہا کہ عورتیں اس لیے زیادہ نظر آئیں کہ عورتیں 2 کام زیادہ کرتی ہیں، ایک تو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی چغل خوری کرتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہے، لعن طعن و تشنیع کرتی ہے۔ یہ برائیاں عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو دنیا کی بات نہ کریں، بلکہ اللہ رسول کی آخرت کا تذکرہ کریں۔ آپ کو بتاؤں کہ ہماری ماں اور بہنوں نے آپ کے سامنے میں بڑے بڑے علماء کرام نے قرآن کریم کے تعلق سے باتیں بتائیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس وقت میں کوئی پریس نہیں تھا، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی کتاب کا ایسا باضابطہ قرآن لکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہماری خواتین اور بہنوں اور بیٹیوں نے قرآن کریم کو حفاظت کرنے کا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام انجام دیا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہماری وہ عورتیں وہ جب جوان ہو جاتی تھیں، جوان کے قریب ہو جاتی تھیں، ہماری وہ بیٹیاں جب جوان کے اور شادی کے قریب ہو جاتی تھیں تو پڑھائی لکھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتی تھی، خوبصورت انداز میں اس کی ٹائپنگ کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج کی ہماری ماں اور بہنیں
ہماری بیٹیاں جب اس عمر کی ہو جاتی ہیں تو بہترین سے بہترین کشیدہ کاری اور نہ جانے گھر کو سجانے کے لیے نئے نئے انداز میں پھول پتیاں سجاتی ہیں اور اپنے سسرال لے کے جاتی ہیں اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کو دکھانے کے لیے کہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا یہ کشیدہ اور یہ تکیہ اور غلاف ہے۔ اس زمانے کی عورتیں یہ فضول کام نہیں کرتی تھیں بلکہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک لکھ لیا کرتی تھیں اور بہترین اس کو گلدستہ کے شکل میں سجا کر کے اس کو جہیز کی شکل میں اپنے جو ہے سسرال لے کے جاتی تھی۔ یہ تھا ان خواتین کی خدمت جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھا بھی اور ان کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام بھی کیا۔ صبح سویرے اگر کوئی گاؤں سے گزر ہوتا تھا تو عورتوں کی اور مردوں کی اور جوانوں کی جو بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی ہر گلیوں میں، لیکن آج دیکھیے کہ آج کہیں سے بھی گزریے تو قرآن کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے، یا تو گانے بجانے کی آواز سنائی دیتی ہے یا ٹیلی ویژن اور خبروں کی آوازیں ہمارے کان میں پڑتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے ہمارے اندر